اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب تمہارے اندر نبی بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا، وآتاکم، اور تم کو وہ کچھ دیا، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ دے کے نہ پھرو، فتنقلبوا خاسرین، پھر تو تم نقصان والے ہو جاؤ گے۔ محترم احباب، ایک طویل عرصہ کی غیر حاضری کے بعد علالت کی وجہ سے آج الحمدللہ درس قرآن حکیم کا ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آئندہ سے ہمارا یہ تسلسل برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہے جو دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی عرض کیا ہے، یہ درس جو ہے یہ بہت زیادہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے عنوان کے لحاظ سے۔ اگرچہ آپ احباب کو روایتی انداز سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے محسوس ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو درس ہے تو یہ ایسے عنوان پر ہے کہ جو یہودیت کی بنیادیں ہلا دینے والا ہے۔ یہودیت نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کر رکھا ہے گریٹر اسرائیل کے عنوان سے۔ اسی عنوان کو ارض موعود کا نام بھی دیا جاتا ہے، اسی عنوان کو وراثت یا میراث سرزمین کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک میپ بنا رکھا ہے، ایک نقشہ بنا رکھا ہے کہ یہ اس نقشے کے اندر جتنے علاقے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم بنی اسرائیل کے لیے وعدہ ہے کہ یہ ہم کو عطا ہونے ہی ہونے ہیں، یہ ہماری میراث سرزمین ہے، ارض موعود ہے، یعنی وہ زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔
گریٹر اسرائیل کا پلان ہے۔ یہاں پر آیات مبارکہ میں جس واقعہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تورات میں بھی اسی حوالہ سے اللہ رب العزت نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر اور ساتھ ایک جھوٹ کو بنیاد بنا کر اصل چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ جو یہاں بھی ذکر ہوئی ہے اور تورات میں بھی اسی واقعہ کے حوالہ سے، لیکن ایک جھوٹی بنیاد کو ساتھ لگا کے تو گریٹر اسرائیل کا ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے زمانہ کے حوالہ سے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد کرو، تمہارے اندر اللہ نے کئی نبی بنائے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا لقب ہے اسرائیل، اور پھر ان کی جو اولاد ہے جو کہ 12 قبائل کے اندر تقسیم ہوئی، اس اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر بڑے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ رب العزت کے اسی احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ خود سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد محترم حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ بھی نبی تھے، پھر ان کے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ بھی نبی تھے، پھر نیچے کی طرف آئیں تو سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ بھی نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبوت کو اس خاندان میں رکھا، اور ان کے بعد بھی بڑے سارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے پہلے بھی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد بھی بڑے سارے انبیاء جو ہیں وہ اسی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، صرف نبوت ہی نہیں بادشاہت سے بھی تم کو سرفراز کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ احسان بھی یاد دلا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں یہ بادشاہت بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہوا یہاں پہ، اور اللہ فرما رہے ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے اور کسی کو نہیں دیا۔ یعنی نبوت کا ایک طویل سلسلہ، کسی اور خاندان میں اتنی زیادہ تعداد میں نبی نہیں آئے جتنی تعداد میں تمہارے خاندان میں تمہاری برادری میں نبی آئے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے پوری کائنات میں یہ اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، سلسلہ نبوت ایک خاندان میں زیادہ ہونے کے لحاظ سے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو اس لحاظ سے تو بنی اسرائیل یہ ہمیشہ پہلے نمبر پر ہی رہے، لیکن اگر فضیلت کا لحاظ دیکھا جائے تو فضیلت بہرحال بنی اسرائیل کو ٹھیک ہے اپنے دور میں بہت ملی، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد فضیلت کے اعتبار سے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بنی اسماعیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہ آگے ہو جاتا ہے۔
امت مسلمہ کی فضیلت بنی اسرائیل پر اور یہودیت پر، عیسائیت پر بہرحال زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود امت مسلمہ کو امت وسط بھی فرمایا ہے، خیر امت بھی فرمایا ہے، اور خیر امت وہی ہے کہ جو ساری امتوں سے بہتر ہو، ساری امتوں سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ فضیلت اگر اس کا معنی کہ ایک خاندان میں زیادہ نبی آنے کے لحاظ سے لیا جائے تو یہ والی فضیلت جو ہے یہ تو واقعی بنی اسرائیل کے پاس ہی رہی ہے سب سے زیادہ، لیکن اگر اجتماعی فضیلت کی بات کی جائے تو وہ امت محمدیہ کی بہرحال زیادہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، گویا کہ جس کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے۔ تو یہ وہ زمین ہے جس کی بنیاد پر گریٹر اسماعیل کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیٹھ دے کے پھرنا نہیں ہے، مرتد نہیں ہونا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر کوئی ایسا کام کرو گے کہ پیٹھ دے کے بھاگو گے، پھرو گے، تو پھر تو نقصان والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو بہرحال آیات کا میں نے مختصر مفہوم جو ہے وہ عرض کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم یہودیت کے اس جھوٹے منصوبے کی طرف۔ یہ نقشہ جو ہے یہ بنایا جاتا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور یہ جو نقشہ ہے اس کے اندر یہ ترکی ہے، یہ شام بھی ہے، یہ لبنان بھی ہے، عراق بھی ہے، سعودی عرب کا کافی سارا علاقہ بالکل جو ہے وہ مدینہ کے قریب تک کا تبوک، اور یہ مصر کا علاقہ بھی اس میں، یہ صحرائے سینا کا علاقہ بھی، یہ سارا جو ہے وہ یہ نقشہ بناتے ہیں کہ یہ ہماری ارض موعود ہے، اس زمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ زمین جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ ہمیں مل کے رہنی ہے، یہ وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ تورات، ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ جس کی بنیاد پر یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا گیا ہے، کیا یہ وعدہ واقعی بنی اسرائیل سے ہے؟ تو یہ وعدہ بنی اسرائیل سے کوئی نہیں ہے۔ تورات کی کتاب پیدائش، تورات کے 5 حصے ہیں، پہلے حصے کا نام پیدائش، اس پیدائش کے 15ویں باب کے 18ویں سے 21ویں آیت تک کی عبارت یوں ہے، اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا، ابرام سے مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کنزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنعانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے۔ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ گریٹر اسرائیل کا جو ہے یہ نقشہ تیار کیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو علاقے جن اقوام کا تذکرہ ہے یہ ساری اقوام اس علاقے میں تھیں۔ تو یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یا بنی اسرائیل سے کوئی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی اولاد کو دینا ہے، یعنی یہ وعدہ آل ابراہیم کے لیے ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے وعدہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ آل ابراہیم کے لیے وعدہ ہے۔ اور آل ابراہیم کہلانے کے زیادہ حقدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ ہیں،
کیونکہ ابراہیمی عقائد اور ابراہیمی ملت اس کی مطابقت جتنی امت مسلمہ کے ساتھ ہے اتنی نہ یہودیت کے ساتھ ہے نہ عیسائیت کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی شریعت کے حوالہ سے جو ان کے اہم جو امتیازی پہلو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے، تو وہ سارے جو ہیں وہ مسلمانوں نے اپنائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی شریعت کا حج وہ مسلمانوں کے اندر ہے، وہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر نہیں ہے۔ قربانی ابراہیمی طرز کے اوپر مسلمانوں کے اندر ہے، یہودیت عیسائیت کے اندر کوئی نہیں، بنی اسرائیل کے اندر یہ طرز کوئی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا، اور جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے قربانی کی ہے، اور جہاں جہاں شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالنا چاہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کو کنکر مارتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امت مسلمہ کے اندر آ رہی ہیں، یہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ بڑے سارے شعائر، ابراہیمی شعائر وہ امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں۔ قبلہ وہ ہمارا ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تعمیر کردہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، بڑی ساری چیزیں ہیں۔ تو ملت ابراہیمی یہ بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور ملت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ہیں۔ تو آل ابراہیم کے مستحق، آل ابراہیم کہلانے کے لائق وہ مسلمان زیادہ ہیں، وہ یہودی یا عیسائی زیادہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے یہ وعدہ صحابہ کرام کے دور میں ہی پورا کر دیا۔ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ سارے علاقے جو ہے یہ فتح ہو گئے اور یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ خلفائے راشدین کا دور میں 4 خلفاء تک نہیں مانتا، خلفائے راشدین اس کی بنیاد اولئک ہم الراشدون پر ہے۔ سارے صحابہ کے لیے اللہ نے راشد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر سارے صحابہ ان میں سے جتنے بھی خلیفہ بنے ہیں وہ ساروں کی خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کون سا وعدہ کیا گیا تھا جس کو چھپا کر یہ والا جو ہے یہ وعدہ سامنے لا کر یہ گریٹر اسرائیل کی جو ہے وہ ساری عمارت قائم کی گئی ہے۔ تو اس کی بجائے اصل عبارت وہ کون سی ہے جس کو چھپا دیا گیا اور اس کو سامنے نہیں کیا گیا؟ تو وہ عبارت تورات کا جو چوتھا حصہ ہے، پہلا حصہ پیدائش، دوسرا خروج، تیسرا احبار، چوتھا حصہ ہے گنتی، اور پانچواں اس کے بعد جو ہے وہ استثناء کا حصہ آ جاتا ہے۔ یہ جو چوتھا حصہ ہے گنتی کا، اس چوتھے حصے کی آیت نمبر 34 باب نمبر 34 اور اس کی پہلی 15 آیتیں، یہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے وعدہ کیا گیا، یہی وہ ہے کہ جس کے متعلق یہاں پر آیت مبارکہ میں قرآن حکیم میں آیا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے جو سرزمین تمہارے لیے لکھی ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کون سی سرزمین ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے تو لائق ہم ہیں، وہ بنی اسرائیل کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا۔ تو میراث ملک اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری میراث ہوگا، بنی اسرائیل کی میراث یہ ہے۔
یعنی کنعان کا ملک ماں اپنی حدود اربع کے. پھر حدود اربع جو ہیں ان کی بھی بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے یہاں پر، اور وہ نقشے سے جو ہے بڑی واضح ہو جاتی ہے کون سی حدود ہے. تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے. وہاں سے تمہاری سرحد اکربیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے، اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے، اور حصر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے. پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو، اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے. اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا. پھر کوہ ہور سے ہمات کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سداد سے جا ملے، اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حصر اینان پر جا کر ختم ہو. یہ تمہاری شمالی سرحد ہو. اور تم اپنی مشرقی سرحد حصر اینان سے لے کر صفام تک باندھنا، اور یہ سرحد صفام سے ربلہ تک جو عین کے مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنرت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے، اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے جا کر دریائے شور پر ختم ہو. ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا. سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم کرہ ڈال کر میراث میں لوگے، اور اسی کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ وہ 9.5 قبیلوں کو دی جائے. بنی اسرائیل کے کل قبیلے جو ہیں وہ ہیں 12 قبیلے. تو یہ جتنی ساری حدود آئیں تو یہ ہو گئی ان میں سے 9.5 قبیلوں کو. آگے باقی جو 2.5 قبیلے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے آبائی خاندانوں کے موافق، اور بنی جد کے قبیلہ نے بھی اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق میراث پا لی، اور بنی منسی کے آدھے قبیلے نے بھی اپنی میراث پا لی. تو باقی 2.5 جو ہیں وہ ہے، یعنی ان 2.5 قبیلوں کو یردن کے اسی پار یریحو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراث مل چکی ہے. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہہ رہے ہیں کہ 2.5 قبیلے تو اس علاقے پر پہلے ہی قابض ہو چکے ہیں کہ جو ہمیں میراث ملنا تھا. باقی رہ گئے ہیں 9.5 قبیلے. ان 9.5 قبیلوں کی ساری حدود جو ہیں وہ ساری یہاں پر ذکر ہو گئیں. اب وہ 2.5 قبیلے جس سرزمین میں قابض ہو چکے ہوئے تھے ان کی حدود ظاہر ہے کہ وہ تو قابض ہو چکے ہیں، وہ تو پہلے ہی واضح ہیں، اور باقی 9.5 جو ہیں ان کی بھی حدود یہاں پر واضح کر دی گئی. اسی طرح عہد نامہ قدیم کی دوسری کتاب ہے ایک حزقییل. حزقییل کے 47ویں باب میں 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک اسی سرزمین کا ذکر ہوتا ہے. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ سرحد ہے جس کے مطابق تم زمین کو تقسیم کرو گے تاکہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی میراث ہو. یوسف کے لیے 2 حصے ہوں گے. دیکھیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کے 12 صاحبزادے ہیں، اور 12 صاحبزادوں کے حوالہ سے 12 قبائل بنتے ہیں. اب یہاں پر 12 حصے جو ہیں اس سرزمین کے کیے جا رہے ہیں، اور 12 حصے کر کے 12 قبائل کو اگر دینے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ 1 قبیلہ ہے، تو ان کو 1 حصہ ملے گا. باقی 11 جو ہیں ان کو 11 حصے ملیں گے. لیکن یہاں پر عبارت یہ ہے کہ یوسف کے لیے 2 حصے ہوں گے. کل پھر بھی 12 کرنے ہیں،
یوسف علیہ السلام کی اولاد کے لیے 2 حصے کرنے ہیں، تو پھر معلوم ہوا کہ جو باقی 11 ہیں نا ان میں کوئی نہ کوئی محرومی کرنی ہے۔ تو وہ کیسے ہے؟ تو وہ جو ساری تفصیل یہاں پر تورات میں ذکر ہے نا، تو ایک قبیلہ ہے لاوی کی اولاد کا۔ لاوی کی اولاد کو کوئی مستقل علاقہ نہیں دیا گیا۔ لاوی کی اولاد جو ہے نا ان کے متعلق تورات یہ کہتی ہے کہ یہ باقی جو 11 قبائل ہیں جن میں سے یوسف علیہ السلام کو دگنا حصہ اور باقی قبائل کو ایک حصہ جتنا ملنا ہے نا، تو یہ جو باقی 11 قبائل ہیں نا، یہ ہر قبیلہ اپنے حصے میں سے بنی لاوی کو بھی کچھ نہ کچھ شہر دے گا، کچھ نہ کچھ سرزمین ہر قبیلہ اپنے میں سے دے گا۔ تو گویا کہ بنی لاوی کو کوئی مستقل سرزمین نہیں دی گئی، باقی یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے ہیں ان میں سے 10 بیٹوں کو ایک حصہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو 2 حصے جو ہے وہ یہاں پر کہے گئے ہیں۔ اور تم سب یکساں اسے میراث میں پاؤ گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں، اور یہ زمین تمہاری میراث ہوگی، اور زمین کی حدود یہ ہوں گی شمال کی طرف بڑے سمندر سے لے کر ہتلون سے ہوتی ہوئی سداد کے مدخل تک، حمات، بیروت، سبریم جو دمشق کی سرحد اور حمات کی سرحد کے درمیان ہے، اور حصر ہتیکون جو ہوران کے کنارہ پر ہے، اور سمندر سے سرحد یہ ہوگی یعنی حصر اینان دمشق کی سرحد، اور شمال کو شمالی اطراف حمات کی سرحد، شمالی جانب یہی ہے، اور مشرقی سرحد ہوران اور دمشق اور جلاد کے درمیان سے اور اسرائیل کی سرزمین کے درمیان سے یردن پر ہوگی، شمالی سرحد سے مشرقی سمندر تک ناپنا، مشرقی جانب یہی ہے، اور جنوب کی طرف جنوبی سرحد یہ ہے یعنی تمر سے مریبوت کے قادس کے پانی سے اور نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک، جنوبی جانب یہی ہے، اور اسی سرحد سے حمات کے مدخل کے مقابل بڑا سمندر مغربی سرحد ہوگا، مغربی جانب یہی ہے۔ اس طرح تم قبائل اسرائیل کے مطابق زمین کو آپس میں تقسیم کرو گے۔ اب میرے محترم احباب، یہ جو دونوں عبارتیں آئی ہیں، ان دونوں عبارتوں کے اندر جو سرزمین بتائی گئی ہے تو یہ اس سرزمین کا جو ہے یہ نقشہ ہے، اور یہ سرزمین جو ہے اس میں دونوں عبارتوں میں سے میں سمتوں کا جو ہے وہ یہ تعین جو ہے وہ یہاں پر کرتا ہوں کہ جنوب کی سمت کی سرحد کیا ہے، شمال کی سمت کی سرحد کیا ہے، مشرق کی سمت کی سرحد کیا ہے، مغرب کی سمت کی سرحد کیا ہے، دونوں عبارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے گنتی کے اندر دشت سین سے ادوم تک کا لفظ آیا ہے۔ یہ جو ہے جنوبی سمت جو ہے سب سے پہلے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ جنوبی سمت یہاں پر یہ نیچے ہے، اوپر جو ہے یہ شمال ہے، اور یہ جو ہے یہ مغرب ہے، اور اس طرف جو ہے میرے بائیں ہاتھ یہ مشرق ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ آئے ہیں دشت سین سے ایدوم، اور یہ ایدوم جو ہے یہ نیچے نظر آ رہا ہے، اور دشت سین جو ہے وہ اس یہ جو علاقہ ہے اس طرف اس کو دشت سین کہا جاتا ہے۔ تو اس دشت سین سے ادوم تک یہ جنوبی سرحد بڑی واضح ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تورات کی کتاب گنتی کے اندر ایک اور لفظ جنوبی سرحد کے حوالہ سے ہے، دریائے شور سے مشرق کی طرف۔ اب دریائے شور جو ہے یہ ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، تو اس ڈیڈ سی سے یہ مشرق کی طرف آگے سمندر آ جاتا ہے، تو اس سمندر تک، تو گویا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جنوبی سرحد بڑی واضح طور پر گنتی کے اندر جو ہے، جو گنتی کے اندر عبارت آئی ہے اس میں یہ واضح ہو رہی ہے۔ یہ ادوم سے والی اور دریائے شور والی جو جگہ ہے اور دشت سین والا حصہ، تو یہ جو ہے یہ جنوبی سرحد ہے، بڑی واضح ہو گئی بات۔ حزقی ایل کے اندر جو عبارت ہے اس کے اندر جو لفظ ہیں وہ ایک لفظ تمر سے مریبوت کے قادس کی طرف،
یہ تمر بھی جو ہے وہ اسی جگہ پہ نظر آ رہا ہے نیچے، اور مریبوت کا قادس یہ نیچے مریبا آف قادش، مریبا آف قادش، تو اسی کو مریبوت کا قادش جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں عبارتیں جو ہیں وہ یہی سرحد متعین کر رہی ہیں نیچے کی طرف جنوب کی سمت میں۔ پھر حزقیل کے اندر تمر سے مریبوت کے قادس کے بعد بڑے سمندر تک کا لفظ ہے، اور بڑے سمندر سے مراد یہی جو ہے میڈیٹرینین سی، بحیرہ روم، تو یہ نیچے کی سرحد جو ہے یہ بڑی واضح ہو گئی یہاں پر۔ یہ تو ہوگی جنوب کی سمت۔ مغربی سمت میں یہ مغربی سمت ہے، اور مغربی سمت میں گنتی کی عبارت بھی یہی کہتی ہے کہ بڑا سمندر مغربی سرحد ہے، اور حزقیل کی عبارت بھی یہی کہتی ہے کہ بڑا سمندر، تو یہ سارا جو میڈیٹرینین سی ہے، بحیرہ روم جس کو کہتے ہیں، تو یہ مغربی سرحد جو ہے یہ ساری واضح ہے۔ اس کے بعد شمال، شمال کے لیے گنتی کے اندر یہ لفظ ہیں بڑے سمندر سے کوہ ہور، کوہ ہور سے ہمات کے مدخل تک، اور وہ سداد سے جا ملے اور زیفرون کو نکل جائے حصر اینان پر ختم۔ تو یہاں سے یہ بڑا سمندر ہے، تو اس سے جو ہے ہمات، یہ اوپر ہمات ذکر ہے، یہ شمال کی سمت ہے، اس کی حدود اب ذکر ہو رہی ہیں۔ یہ بڑے سمندر سے شروع ہو کر یہ ہمات تک اور سداد تک ختم ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ زداد جس کو لکھا گیا ہے یہی سداد ہے، تو اوپر کی سرحد یہ سامنے آ رہی ہے، یہ واضح ہو رہی ہے کہ بڑے سمندر سے ادھر تک جو ہے یہ علاقہ اوپر کا علاقہ ہے۔ جنوب کی سمت بھی متعین ہو گئی، مغرب کی سمت بھی متعین ہو گئی، اور شمال کی سمت بھی متعین ہو گئی۔ اب یہ مشرقی سمت جو ہے اس کا تعین کرنا ہے۔ اچھا جی، اور یہاں پر گنتی کے اندر حصر اینان کا بھی تذکرہ ہے جو کہ یہ سداد سے ہی نیچے ہے، تو یہ سارا علاقہ وہی ہے۔ مشرق کے طرف جہاں پر حصر اینان پہ شمال کی سرحد کا اینڈ کہا، تو گنتی وہیں سے جو ہے مشرقی سرحد کا نیچے کی طرف آغاز کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے گنتی سے کہ حصر اینان سے صفام تک، اور حزقیل کی عبارت میں دمشق، جلاد اور حوران یہ تین نام آئے ہیں۔ یہ دمشق ہے، یہ جلاد ہے، اور یہ حوران ہے۔ تو یہ سارا علاقہ یہ مشرقی سمت جو ہے اس کو واضح کر رہا ہے کہ کون سی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے لفظ حزقیل کی عبارت کہ دریائے یردن جو ہے اس کے کنارے، اور گنتی کے اندر کنرت کی جھیل سے مشرقی کنارے تک، یردن کے کنارے کنارے دریائے شور تک۔ دریائے یردن جو ہے، کنرت کی جھیل جو ہے، یہ ہے کہ جس کو گلیلی کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، تو لیک آف گلیلی جو ہے اس سے یہ دریائے اردن نیچے آتا ہے، اور نیچے آ کے یہ ڈیڈ سی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ مشرقی سمت کی سرحد جو ہے یہ واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا علاقہ ہے کہ جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ وہ ہو گیا کہ جس میں 9.5 قبائل ہیں، باقی جو 2.5 قبائل ہیں تو وہ اس سے تھوڑا سا مشرق کی سمت میں، وہ ساری ایک پٹی آتی ہے۔ وہ یہ والی پٹی جو ہے اس نقشے میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ہے، اچھا جی، روبن کا علاقہ، یہ جد کا علاقہ، اور یہ منسی کا آدھے قبیلے کا علاقہ، تو یہ پٹی وہ ہو گئی۔ یہ وہ 9.5 قبائل والی پٹی نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے یہ 2.5 قبائل والی پٹی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ ساری وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور یہ نقشہ جو ہے، یہ سارے نقشے بائبل کی مختلف ایٹلسوں میں سے ہی میں نے لیے ہیں، جو کہ خود بائبل کی زمین کی توضیح کے لیے جو ایٹلس بنائی گئی ہے نا،
تو ان مختلف ایٹلسوں سے، تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ یہ تو نقشے تم نے خود کوئی بنائے ہوئے ہیں، اپنے کو مسلمانوں کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، نہیں، یہ یہودیوں کی ایٹلسوں سے لیے ہوئے ہیں سارے نقشے۔ یہ خود یہودی ایٹلس سے یہ پیلسٹائن ایز پرومسڈ، یہ سارا نقشہ کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ والا فلسطین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نقشہ میرے سامنے، یہ وہ سرزمین کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین کی سرزمین تھی، تو یہ چیز اور یہ چیز یہ بالکل ایک ہیں، یہ بالکل ایک ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا، حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اس سرزمین کے اوپر چڑھائی کر کے اس کی اندر جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ سارا وعدہ پورا ہو چکا ہوا ہے، اور یہ وعدہ جب پورا ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے بعد میں تم نے خود گنوا دیا، تو اللہ نے تو ایک دفعہ تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے نا، یہ وعدہ کوئی نہیں اللہ نے کیا کہ یہ قیامت تک تمہارا ہوگا۔ تو یہ سارا علاقہ وہی ہے کہ جو موجودہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اور اس کے قریب قریب کا کچھ علاقہ وہ اس میں آتا ہے جس کو موجودہ اسرائیل جو کہا جاتا ہے۔ ہم تو بہرحال اس کو اسرائیل کوئی نہیں مانتے، کیونکہ وہ میں ایک جمعے کے اندر بڑی وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ اس کے اوپر یہودیت اپنا حق ختم کر چکی ہے اور وہ مسلمانوں کا حق ثابت ہے۔ تو وہی علاقہ جو ہے، جو یہ سارا علاقہ ہے جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ پورا ان کو مل چکا ہوا ہے، وعدہ وہ پورا ہو چکا ہے جو تورات میں ہے، اور جس کا ذکر یہاں پر قرآن حکیم میں بھی ہے۔ اور وہ جو 12 قبائل ہیں، ان 12 قبائل میں سے کون کون سا قبیلہ کس کس جگہ پر آباد ہے، وہ ساری تفصیل جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کس کس جگہ پر کون کون سا قبیلہ آباد ہوا، وہ ساری تفصیل یہاں پر، کہ یہ عاشر کا قبیلہ یہاں پر، نفتالی کا قبیلہ یہاں پر، منسی کا آدھا قبیلہ ادھر آدھا قبیلہ ادھر، کیونکہ وہ جو ہے نا 2.5 قبیلوں میں سے آدھے کو یہ پہلے جگہ مل چکی ہے، آدھے کو اب ملنی ہے۔ زبولون کا قبیلہ ادھر ہے، یہ اسکار کا قبیلہ ہے، یہ جد کا قبیلہ ہے، افرایم کا قبیلہ ہے، یہ دان کا قبیلہ ہے، یہ بنیامین کا قبیلہ ہے، روبن کا قبیلہ ہے، یہودا کا قبیلہ ہے، شمعون کا قبیلہ ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ واضح ہیں اس نقشے کے اندر کہ یہ سارے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں وعدے یہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ان کے دور میں یہ وعدے پورے ہو چکے، اس کے بعد یہ اپنی اس سرزمین کو بچا کوئی نہیں سکے، عیسائیوں نے ان سے چھین لی، اور پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ سارا علاقہ جو ہے خود حوالے کر دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو اس کے اوپر اب استحقاق مسلمانوں کا ہے، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ تو گریٹر اسرائیل کی جو لمبی چوڑی ایک جو ہے جو لمبا چوڑا نقشہ بنایا ہوا ہے، وہ تو دور کی بات، تمہارا یہ جو چھوٹا سا جو نقشہ ہے جو کہ واقعی میراث سرزمین تمہیں جس کا وعدہ کیا گیا نا، تو وہ بھی وعدہ مستقبل میں اب کوئی نہیں ہے، وہ بھی پورا ہو چکا ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ مستقبل میں تمہارے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔